ہم سب کے اندر ایک ایسا وجود ہے جو ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اس پر موسموں کے تغیر کا، محو سال کے گزرنے کا، وقت کی کسی لہر کا، قدرتی تنزل کا، کسی ٹوٹ پھوٹ کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ آپ اس کی برقراری سے بحث نہیں کر سکتے، اسے قائل نہیں کر سکتے کہ کسی بھی شے کو دوام نہیں، کیونکہ آپ خود بھی تو اس یقین کے اسیر ہوتے ہیں کہ نہیں، میں وہی ہوں جو کہ میں تھا، اور وہ نہیں جو کہ میں ہوں۔ اسی لیے اس وجود میں کوئی دراڑ نہیں پڑتی، یہ قائم و دائم رہتا ہے، سالم رہتا ہے۔ اس وجود کی گردن کا ماس ادھیڑ ڈمری کے باعث مردہ جوئیوں میں سمٹ کر کریہل نظر نہیں ہو جاتا۔ یہ راتوں کو بار بار باتھ روم جانے کے لیے بستر سے نہیں اٹھتا، اور ہر بار واپس آ کر اسے اپنا سانس درست نہیں کرنا پڑتا۔ سردیوں کے پچھلے پہروں میں یہ ایک نامعلوم بخار زدہ کیفیت میں مبتلا ہو کر سست، بیزار اور بے مقصد محسوس نہیں کرتا۔ اس کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، شریانوں میں کوئی اٹک نہیں ہوتی، اور اس کے دانت خزاں رسیدہ ہو کر جھڑنے کو نہیں ہوتے۔ وہ سخت خوراک کھانے سے، مکئی کے بنے میں سخت دانے چبانے سے، اور غسل خانے میں پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا کوئی بڑا گملہ اٹھانے سے پرہیز نہیں کرتا۔ وہ دوائیوں اور خصوصی خوراکوں سے آگاہ نہیں ہوتا۔ آپ کے اپنے وجود کے اندر یہ برقرار اور دائم وجود آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ ایک دھند بھری سرد کٹیلی سویر میں کسی پارک کی ٹھٹری ہوئی گھاس پر سورج کی بے حدت زرد شعاؤں سے جب کوہرے کے ذرے ہیرے کی کنی میں بدل کر چمکتے ہیں تو یہ وجود ایک کربٹ لیتا ہے۔ کسی سناٹے میں لے جانے والی پرکشش عورت کو دیکھ کر، ایک فاسٹ باؤلر کو میچ کا 20واں اوور اس شدت اور قوت سے کرواتے ہوئے دیکھ کر جیسے وہ اس کا پہلا اوور ہو۔ یہ وجود کہتا ہے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور ایک جمناسٹ کو بازو پر ہاتھوں کے سہارے فضا میں تاتیر معلق دیکھ کر، اس کا یونانی دیوتاؤں ایسا مجسمہ بدن دیکھ کر کہ یہ تو مشکل نہیں۔ چنانچہ وہ برقرار وجود آپ کے موجود وجود کو یکسر بلا دیتا ہے۔ لیکن اب ہمہ وقت آگاہ رہتے ہیں کہ یہ فریب ہے۔ اگرچہ یہ فریب ہے، پھر بھی شک باقی رہتا ہے، اس لیے کہ برقرار وجود ہار نہیں مانتا۔ یہ برقرار وجود خاور کو بھی بہت اذیت دیتا تھا۔ وہ سر جھکا کر میز پر بیٹھنا چاہتا تھا، اور وہ اسے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اسے عمر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنے دیتا تھا، اور وہ کرنا چاہتا تھا۔ 24 گھنٹوں میں صرف وہ ایک لمحہ ہوتا تھا جب یہ برقرار وجود ایک دھچکے سے پیچھے ہٹ جاتا، جب وہ صبح کی سیر سے واپسی پر شیو بنانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ سوجی ہوئی بے روح آنکھیں اور ان کے گرد کوے کے پنجوں جیسی بے جان جھریاں، گال وہاں سے پچکے ہوئے جہاں سے اس کی داڑھیں نکل چکی تھیں۔ اسے ٹیلی ویژن پر نمودار ہونے کے لیے اب قدرے گھنے میک اپ کی ضرورت پیش آتی تھی۔ لائٹ میک اپ میں اس کے چہرے کی جھریاں نمایاں ہو کر اس کی عمر کے ہر برس کی منادی کرتی تھی۔ شب بھر کی تسلی کے باوجود بشیر کو اپنی دوسری دلہن کے پاس لوٹنے کی بے چینی ہوتی تھی، اس لیے وہ پورے 8 بجے ناشتہ لگا کر اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ ٹوسٹ ٹھنڈے ہو چکے تھے، اور ان پر چھری سے بچھایا جانے والا زرد مکھن بھی منجمد حالت میں تھا، پگھلتا نہ تھا۔ میدے کے ٹوسٹ چبانے میں اسے دقت ہوتی تھی۔ وہ ابھی کارن فلیکس اور دلیے کی نرمی کو اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آنے والے دنوں میں انہی کی نرمی بچے کھچے دانتوں کے لیے قابل قبول ہونی تھی۔ تو جتنے روز وہ ڈبل روٹی کی لچکیلی سختی کو برداشت کر سکتا تھا، کیوں نہ کرے۔ پراٹھے کی مرغوبیت پر ڈاکٹر طاہر نے اینک اتار کر بار بار سر ہلایا تھا۔ اتنی چکنائی اس عمر میں تو خودکشی ہے سر۔ البتہ پرانی وضع کی ٹیکوزی میں ڈھکی کافی ابھی تک گرم دھواں دیتی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اخبار اٹھائے اپنے مختصر لان میں آ گیا، اور ہر صبح کی طرح آج بھی اس کا جی خوش ہو گیا۔ اس منظر کو ہر صبح دیکھنے کے باوجود وہ ہمیشہ ٹھٹک جاتا تھا۔ 12 کوہ کی سرسبز پہاڑیاں لان کی دیوار پر سے جھانکتے اس کے گھر کے اندر چلی آتی تھیں۔ سرخ رنگ کی کیمپنگ چیئر پر بیٹھ کر اس نے اپنے دن کا پہلا سگریٹ سلگایا، اور اس کے آخری کش نے اسے بے دم کر دیا۔ اس نے یہ مکان تعمیر کر کے جوا کھیلا تھا۔ تب تک اسے علم نہ تھا کہ عقابوں اور سرخابوں کی موجودگی میں ایک چڑیا کا گھونسلہ بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں اپنے کرائے کے 2 کمروں کے فلیٹ کی قید میں سے نکل کر ایک مرتبہ چند بااثر دوستوں کے ہمراہ سیملی ڈیم گیا تھا، جس کے پانیوں میں لنگر انداز ایک بیکار اور زنگ آلود موٹر بوٹ میں کراچی سے آئے ہوئے کسی بیزار
اور اسٹاک ایکسچینج میں بہت بلند مرتبے پر فائز بزنس مین کے اعزاز میں ایک پارٹی تھی۔ جانے کس کے مفاد میں تھی اور کس نے اس کا بندوبست کیا تھا۔ دیسی خوراک کے رسیہ، مہمانوں کے لیے چکن ٹکا اور کڑھائی گوشت کا بندوبست تھا، اور بین الاقوامی ذائقے سے آشنا اس قسم کی پارٹیوں کے عادی لوگوں کے لیے کراچی سے کنگ پران اور مختلف قسم کی مچھلیاں اور لابسٹر منگوائے گئے تھے جنہیں گرل کیا جا رہا تھا۔ اس پارٹی سے واپسی پر شام ہو رہی تھی جب اس نے راستے کے آس پاس ابھرتی سرسبز پہاڑیوں اور ان میں سے اترتے ندی نالوں کو اس نظر سے دیکھا کہ شہر سے پرے اور پھر بھی ان کی مناسب قربت میں، ان کھلی فضاؤں میں جو ابھی تک ویران ہیں، اگر ایک گھر بنایا جائے تو کیسا رہے۔ اور جب اس نے اس علاقے میں 4 کنال کا رقبہ نہایت معمولی قیمت پر خرید لیا تو دوستوں نے اس کی حماقت کی داد دی کہ یہاں تو پابندی ہے، مکان تو بننے کا نہیں، تو اس پتھریلی اور بے آباد زمین پر تو مرغی خانہ بھی نہیں بن سکتا، اس کا کیا کرو گے؟ لیکن دوست نہیں جانتے تھے کہ سرخاب اور عقاب یہاں بسیرا کرنے کے لیے آئیں گے اور اس چڑیا کا گھونسلہ بھی تعمیر ہو جائے گا۔ اگرچہ یہاں تعمیر شدہ تمام گھروں کو غیر قانونی قرار دے کر ادھر بلڈوزر بھی آتے رہتے تھے، چند جھگیوں کو مسمار کر کے بااثر سیاستدانوں اور ایٹمی سائنسدانوں کے بنگلوں سے چشم پوشی کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ پھر بھی دھڑکا لگا رہتا تھا، اگر کوئی پانسا پلٹ گیا اور بلڈوزر سنجیدہ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دھڑکا لگا رہتا تھا۔ یہ جوا ابھی تک چل رہا تھا۔ وہ یہ جوا نہ کھیلتا تو ٹیلی ویژن اور ادب کی قلیل آمدنی سے ابھی تک G8 کے اس 2 کمروں کے فلیٹ میں ہی بند ہوتا جس میں اس نے زندگی کے پچھلے 20 برس گزار دیے تھے۔ ہر برس اس کی کوئی ایک بیٹی بقیہ 2 بہنوں سے مشورہ کر کے کہ اس سال کس کی باری ہے، اپنے نہایت ازردہ اور پاکستان سے بیزار بچوں کو سنبھالتی اس کے پاس آ ٹھہرتی، بچوں کو کچوکے دے کر مجبور کرتی کہ وہ گرینڈ ڈیڈ کے گالوں پر پیار کریں اور اپنے نیٹو کنٹری کو انجوائے کریں، اور رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ہمیشہ کہتی، ڈیڈی وائی ڈونٹ یو گیٹ میریڈ اگین، لیکن اسے کوئی چاہت نہ تھی۔ وہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ زندگی کی اس سٹیج پر ایک سراسر غیر اور انجانہ وجود اس کے روزمرہ کے معمولات میں خلل ڈالنے لگے اور اس کے بستر میں شریک ہو جائے۔ اس کے ایک جاننے والے نے بالکل اسی قسم کے حالات میں اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک مڈل ایج بیوہ سے شادی کر لی تھی، اور صرف 2 ماہ بعد سلیپنگ پلز پھانک کر اسے پھر سے بیوہ کر گیا تھا۔ وہ جہاں تھا، جس لمحے موجود میں جیسا تھا، مطمئن تھا، نہ ہی اسے محبت وغیرہ کا کوئی وسوسہ، کوئی چاہت تھی، اسے اس جذبے کا کچھ تجربہ بھی نہ تھا، اگر اس کی کوئی حقیقت تھی تو۔ اگرچہ نوعمری میں اس کے بیشتر دوست اسی محبت میں مبتلا تھے، لیکن ان میں تقریباً ہر ایک ذاتی کاوش اور محنت سے اس محبت میں مبتلا ہوا تھا، یعنی ذرا آگے بڑھ کر، ڈھیٹ بن کر، عزت نفس تیاگ کر، سیٹیاں مارتے، لڑکیوں کے کالجوں کے گرد منڈلاتے، آہوزاری اور دکھی شعروں سے اٹے خط لڑکیوں کو لکھ کر۔ وہ بھی یہ سب کچھ اگرچہ کرنا چاہتا تھا لیکن جھجکتا تھا، اس لیے اس عظیم نعمت سے محروم رہا۔ تو وہ جہاں تھا، جیسا بھی تھا، مطمئن تھا۔ یکدم اسے پچھلی رات آنے والے اس فون کا خیال آیا جس کے دوسرے سرے پر جو بھی عورت تھی اس کی کیٹیگری کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا۔ ذہنی مریضہ ہی ہو سکتی ہے، اس سے ملنے میں کہیں کوئی رسک تو نہیں، کسی سکینڈل کا پیش خیمہ نہ ہو۔ اس نے خواہ مخواہ اسے وقت دے دیا تھا، اگر میں اسے ملنے نہ جاؤں تو، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو پھر 12 کوہوں سے مری روڈ میں شامل ہونے والی کراسنگ ویگنوں اور مقامی بسوں کے ہارن سے گونجتی تھی، اور ٹریفک بے حد گھنی تھی اور بے ترتیب تھی۔ اس نے اپنی کار ایک چائے خانے کے قریب پارک کی جس کے مالک کو وہ جانتا تھا، اور پھر باہر کھڑا ہو کر اسلام آباد سے آنے والی کاروں کو ایک احساس جرم کے ساتھ دیکھنے لگا کہ ان میں کوئی ایک کار اس کی ہو سکتی تھی۔ وہ آنے کو آ تو گیا تھا لیکن اب نروس ہو رہا تھا، اور اس کی دلی خواہش تھی کہ پچھلی شب جس کسی نے بھی فون کیا تھا محض دل لگی کے لیے کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف 5 منٹ انتظار کرے گا، محض فرض کی ادائیگی کی خاطر، اور پھر چلا جائے گا۔
सर्दियों की आमद के बावजूद मरी का रुख करने वाली ट्रैफिक में कमी नहीं आई थी। रेंज रोवर्स, पिजारोस, होंडास और टोयोटास और लातादार सुजुकियाँ और बेशुमार मोटरसाइकिल दीवानगी की हालत में शर्राटे भरते तेज़ रफ्तारी से उसके सामने से गुजरते जाते थे। जेवरात से लदी फंदी औरतें, मिडिल क्लासिए, बच्चों के ढेर लपकते चले जा रहे थे। गर्मियों में इनके लिए मरी की ठंडक की वारफगी तो किसी हद तक समझ में आती थी, लेकिन इन दिनों जब हवा में एक मुंजमद ठहराव था, ये वहाँ क्या करने जा रहे थे। शायद ये दौलत की फरावानी थी या एक इज्तिमाई घबराहट। ठीक 10:30 बजे इस्लामाबाद की जानब से आने वाले ट्रैफिक के हजूम में से एक ग्रे रंग की छोटी सुजुकी अलग हुई और आहिस्ता होती हुई उसके कदमों में आ रुकी। खिड़की का शीशा अटकता हुआ नीचे आया क्योंकि वो फुली लोडेड नहीं थी। हेलो जी, वो यकदम देख नहीं सका कि अंदर कौन है। जी क्या? अपनी कार को लॉक करो और मेरे साथ बैठ जाओ। स्कूल के बच्चे को जैसे उस्तानी डांटती है। उसने मुड़कर चायखाने की जानिब देखा। उसका मालिक ग्राहकों को भुगताने में मसरूफ़ था और उसकी जानिब नहीं देख रहा था। उसने अपनी कार को लॉक किया और ग्रे सुजुकी में नहायत फर्माबरदारी से उसके बराबर में बैठ गया। दरवाज़ा तो बंद कर दो। सॉरी। उसने दरवाज़े को अपनी जानिब धकेल कर बंद कर दिया। कार का अंदरून मुख्तसर था और उसमें किसी खुशगवार एयर फ्रेशनर की महक को अभी चंद लम्हे बेशतर आज़ाद किया गया था। ये महक तंबाकू की खुशबू में घुलकर बदन में एक अजीब सी सुस्ती भरती थी। एक मखसूस प्राइवेसी का एहसास होता था। ट्रैफिक गुजर रही थी, लोग बातें कर रहे थे, हॉर्न बज रहे थे, लेकिन वो खामोश तस्वीरें थे, उनकी आवाज़ें बाहर रह गई थीं। सुजुकी की चाबी को घुमाने के लिए जो हाथ इस पर आया, उसकी उंगलियों में सफ़ेद चांदी की हमा वक्त पहनी हुई छोटे छोटे हीरों से मज़यन अंगूठियाँ थीं और कलाई में 2 ब्रेसलेट थे। कलाई की रगें उभरी हुई थीं और नीली थीं, लेकिन रंगत सफ़ेद थी। तुम मेरी तरफ देखोगे नहीं? जी। जी क्या? डैमिट, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, और यूं ही सरसरी तौर पर नहीं, मन की मौज में मैंने आज 10 बजे फ़ैसला नहीं किया कि तुमसे मिला जाए। 25 बरस की मनसूबाबंदी के बाद आई हूँ और तुम खिड़की से बाहर देख रहे हो। आवाज़ में एक मुसलसल लर्जिश थी, लहजे में एक तहजीबी रिझाव था जो मुनासिब ख़ानदानी पस मंज़र और बहुत ही मुनासिब परवरिश के बाद ही आदत का एक हिस्सा बनता है। किधर चलें? वो मुझे नहीं मालूम। हम यहीं खड़े तो नहीं रह सकते। चाय खाने का मालिक जो तुम्हारा वाकिफ़ है और जिससे तुम अक्सर डबल रोड खरीदते हो, वो हमें देख लेगा, और तुम ये नहीं चाहते। नहीं, उसने यकदम चौंक कर कहा, और इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कहाँ है और किस सूरत हाल में है। जिधर आपका जी चाहे। मेरा जी तो तुम्हें कच्चा खा जाने को चाहता है। मैं बहुत मज़ेदार नहीं होऊंगा कच्ची हालत में। उसके अंदर एक बेजारी ने इस बेसबब मुलाकात के ख़िलाफ़ एक एहतजाज निसार उठाया, और फिर उसने पहलू बदल कर ड्राइवर को देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थीं और उन्हीं पर उसकी पहली निगाह गई। वो रो रही थी और रोती चली जा रही थी, लेकिन बग़ैर किसी काविश के, जैसे ये रोज़मर्रा का एक कुदरती अमल हो जो जारी रहता है। वो आंखें झपकती और इन आँखों में मुसर्रत के दिए से जलते थे।